دوستو میں ہوں ذوالقرنین احمد، دی مرر آف ڈیز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج پھر ایک نئے کوٹس کے ساتھ حاضر ہوں۔ وقتی فائدے کے لیے نسلوں کو غلامی کے دلدل میں مت دھکیلیں۔ پڑھے لکھے باشعور افراد آج کل سوشل میڈیا پر یہ بات لکھ کر یہ ثابت کرانا چاہ رہے ہیں کہ ملک میں اور خصوصی طور پر اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو پھر مسلمانوں کے پاس کیا پالیسی ہے؟ کسی بھی ریاست کو دیکھ لیجئے، اگر اتر پردیش کی بات کی جائے وہاں مسلم آبادی 20% ہے، تو کیا یہ پوری 20% آبادی باشعور تعلیم یافتہ ہے؟ کیا ان تمام کی ذہن سازی کی جا چکی ہے؟ کیا یہ تمام سیاسی شعور رکھتے ہیں؟ کیا بی جے پی اور سیکولر پارٹیوں کی چالوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ قوم جذباتیت کے دھاروں میں بہتی جا رہی ہے۔ جب کوئی سیکولر پارٹی کا بڑا لیڈر مسلمانوں کے حق میں کچھ بول دیتا ہے یا مسلم مخالف پارٹی کے خلاف کچھ باتیں بول دیتا ہے تو ہماری قوم وقتی طور پر اس کی طرف جھک جاتی ہے۔ پھر اگر کوئی مسلم پارٹی کا لیڈر جذباتی تقریر کرے تو ایسا لگتا ہے سب اس کے ساتھ ہے، لیکن یہ سب رائے دہی کے دن الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، اور جب انتخابات کے نتائج سامنے آتے ہیں تو مسلمان ڈھونڈتے ہیں کہ کتنے مسلم امیدوار نے جیت حاصل کی ہے، پھر مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ ایک بات یہاں نکتے کی ہے کہ جو مسلم قوم کا غریب غیر تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے اور جو سیاسی شعور سے ناواقف ہو، ایسے 80 سے 85% افراد ہوتے ہیں جو وقتی فائدہ حاصل کرنے کی چاہت میں پوری قوم کا نقصان کرتے ہیں، اور اس میں صرف ان افراد کی ہی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ ہماری قوم کے ہی کچھ دلال لیڈران ایسے افراد کے ووٹوں کو 500 اور 1000 روپیوں میں خریدتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یقین دہانی کے لیے ان سے قسمیں لی جاتی ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے، اور مسلمان 70 سالوں سے سیاسی محاذ پر کمزور کیوں ہے؟ کوئی لیڈر اس وقت تک لیڈر نہیں بن سکتا ہے جب تک اس کی قوم اسے قبول نہیں کرتی ہے۔ اب اگر 100% مسلم ووٹوں میں سے 85% ووٹ بغیر کسی پالیسی کے خرید و فروخت کے ذریعے غلط لیڈروں کو جا رہے ہیں، تو جو تنظیمی اور تحریکی تعلیم یافتہ سیاسی شعور رکھنے والے چند فیصد افراد ہیں، تو ان کے ووٹوں سے کون سا انقلاب برپا ہونے والا ہے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں کہیں بھی انتخابات کا موسم ہے یا انتخابات آئندہ سالوں میں ہونے والے ہیں، وہاں مسلمانوں کے سیاسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے ذہن سازی بے حد ضروری ہے۔ تب جا کر صحیح مسلم قیادت ابھر سکتی ہے، ہمارے مطالبات حکومت تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کی مثبت نتائج بھی برآمد ہوں گے، لیکن پہلے مسلسل ذہن سازی بیداری پیدا کرنی ہوگی، وقتی فائدے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نئی نسل کے تحفظ اور باوقار زندگی کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی۔ تب جا کر ملک میں اپنے حقوق کے ساتھ امن اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اینڈ سبسکرائب کیجئے۔